شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال آیت نمبر 29، رکوع نمبر 4 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یعنی کہ شرطیہ جملہ ہے، کنڈیشنل ہے. جو آگے ذکر جن چیزوں کا آ رہا ہے، جن نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ ایسے ہی نہیں ملیں گی. تمہیں یہ کنڈیشن فلفل کرنی پڑے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو یہ 4 چیزیں عطا فرمائے گا. تو کنڈیشن کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ صرف ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے تم ڈرو، گاڈ کانشیس رہو، اللہ سے بہت محبت کرو، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا شدت سے جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ کو ناراض کرنے کا خوف ہونا چاہیے. ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 فائدے بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان فراہم کر دے گا. فرق کرنا استعمال کرتے ہیں اردو میں لفظ ٹو ڈفرینشیٹ. صحیح اور غلط میں ہم کہتے ہیں فرق کر رہے ہیں. تو یہ فرق کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرقان اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے. جتنے حروف زیادہ ہو جائیں گے اتنے معنوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو بڑی قوت اللہ دے دے گا تم کو. ایک انسائٹ ہے جو تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر. یعنی داخلی شہادت ہوتی ہے اور ایک خارجی شہادت ہوتی ہے. داخلی کے انٹرنل ایویڈنس تم کو ملنے لگ جائیں گے اسلام کے حقانیت کے. تم دیکھتے ہی تم فیصلہ کر لو گے یہ صحیح ہے کہ غلط. یعنی فرقان آپ سمجھے، اس کو ایکسپلین کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، خاص طور پہ ہم جو انٹرنل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو میں ڈیلی لائف سے ایک مثال دوں، آپ کے ابو گھر آتے ہیں شام کو، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ کچھ نہیں کہہ رہے، ایک لفظ نہیں بولا، آپ نے ایک لفظ نہیں پوچھا. چلنے کا انداز، شکل کا تاثر، بیگ رکھنا، چابی رکھنے کا طریقہ، قدم اٹھا کے قدم رکھنے کا طریقہ، اس سے کچھ پتہ چلے گا آپ کو؟ کیا جی؟ موڈ کیسا ہے پتہ چل جائے گا آپ کو، چلے گا نا. ایک اجنبی انسان ہے، اب ابو نہیں ہے، اجنبی انسان ہے، اس کا پتہ چلے گا؟ کیوں؟ ہم وقت نہیں گزارا نا، ہم مزاج نہیں سمجھتے. ہم نے وقت گزارا ہے ابو کے ساتھ، امی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس لیے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ چہرے کا یہ تاثر ایسے موقع پر ہوتا ہے. یہاں پہ جو یہ ایک خاص مسل جو ابھر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت ابھر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہونٹ بھچے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. ہم سب پہچان جاتے ہیں چہرے کا تاثر دیکھ کر. یہ وقت گزارنے کی وجہ سے مزاج سمجھ جاتے ہیں. تو یہ دراصل فرقان کیا ہے؟ اسلام کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا تم کو. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے، جب تم وقت گزارو گے. یہ جو میں اور آپ ٹائم گزار رہی ہیں نا قرآن کے ساتھ، یہ مت سمجھیں خالی ہم ترجمے رٹ رہی ہیں اور ہم گرامر کی ٹرمز جو ہیں وہ رٹ رہی ہیں. نہیں، ہم مزاج سمجھ رہی ہیں اسلام کا. چاہتا کیا ہے ہم سے؟ ایک دفعہ مزاج سمجھ آ جاتا ہے. اور جیسے پھر وہی مثال آپ کو میں دوں گی امی کی، ابو کی. ان کو مثال کے طور پہ اگر بیگن نہیں پسند، بس نہیں پسند، پتہ ہے ہمیں، نہ ہم سوال پوچھتے ہیں، نہ ہم جھک کرتے ہیں جا کے ان سے، نہ ہم گوگل کر کے سرچ کرتے ہیں کہ میرے ابو کو بیگن کیوں نہیں پسند. گوگل کہے گا کوشچن مارک، مجھے کیا پتا. تو کچھ چیزوں کے ایسے ہوتے ہیں ان کے کوئی جواب ہی نہیں ہوتے. یہ بس مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. امی کو مثال کے طور پہ ریڈ رنگ نہیں پسند، آپ کرتے رہیں گوگل، کچھ نہیں پتا چلے گا، بھائی نہیں پسند، ان کی پرسنل پریفرنس ہے. تو اسی طرح اللہ کا مزاج شناس ہونا، رسول کا مزاج شناس ہونا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کا ایکسپلینیشن کچھ نہیں ہوتا. وہاں ہمیں پتا ہے کہ دس از دا سچویشن، دا تھنگز آر، دیٹس دا وے دا تھنگز آر. تو یہ سمجھنا اور پھر قبول کر لینا اس کو. اچھا پتہ ہے کہ ابو کو بیگن نہیں پسند، ہم نہیں پکائیں گے. کوئی لاکھ ہم کو سمجھائے
یا ہم ابو سے سوال کرنے بیٹھیں ابو کیا ہوا تھا, کیا بچپن میں ٹراما ہوا تھا, کہ اماں نے آپ کو بیگن سے مارا تھا, کیا مسئلہ تھا آپ کے ساتھ, تو مجھے بتائیں ابو خوش ہوں گے کہ اریٹیٹ ہوں گے؟ بہت اریٹیٹ ہوں گے. امی کو ریڈ کلر نہیں پسند, اب شروع ہو جائیں اماں کیا ہوا تھا, کیوں آپ کو ریڈ کلر نہیں پسند تھا, بچپن میں کہانی سنائیں, میں نوٹس بنا رہی ہوں, میں آپ کا سائیکولوجیکل انالیسس کرتی ہوں. ہم اسلام کا سائیکولوجیکل انالیسس نہیں کر سکتے, اللہ کا نہیں کر سکتے, رسول کا نہیں کر سکتے. ایکسیپٹ کر لیں, دیٹس دا وے اٹ از. ان کی مرضی میں مجھے ڈھالنا ہے اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ میں تقویٰ چاہتی ہوں, مجھے محبت بہت ہے نا اپنے ابو سے, میں ان کو خوش کرنا چاہتی ہوں, میں ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہتی کسی بات سے. مجھ کو اپنی امی بہت اچھی لگتی ہیں, میں چاہتی ہوں میری امی میرے گھر آئیں تو وہ خوش رہیں, میں ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہتی. تو پلیز تقویٰ دراصل یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو بلا وجہ اریٹیٹ نہ کیا کریں, اللہ کو اریٹیٹ نہیں کریں. اور اللہ اریٹیٹ ہوتا ہے فضول سوالوں سے, جیسے وہ بنی اسرائیل نے کیے تھے گائے کے بارے میں. یہ تقویٰ تھا کوئی؟ یہ بالکل تقویٰ نہیں تھا, یہ وہی ہے سر میں درد کرنے والے سوال. کیسی ہو, کس رنگ کی ہو, کتنی عمر کی ہو, کیا کرتی ہو, یہ ساری چیزیں. تو مزاج شناس نہیں تھے وہ, اور اللہ نے نہیں سمجھایا اپنا مزاج بنی اسرائیل کو, تقویٰ ہی نہیں تھا. انسان اپنے آپ کو کھولتا اس کے سامنے ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے. میں کیوں اپنے آپ کو کسی کے آگے کھولوں؟ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا, جس کو میرا خیال نہیں ہے, میں کیوں بتاؤں اس کو اپنے بارے میں؟ میں تو نہیں بتاتی اپنے مزاج کے بارے میں. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے بغیر بتائے میرا مزاج سمجھ لے گا. کیوں؟ بائی دا شیئر اماؤنٹ آف ٹائم دے اسپینڈ وتھ می, جو وقت گزارتے ہیں میرے ساتھ وہ سمجھ جائیں گے مجھ کو. تو یہ ہے دراصل صحابہ بڑے مزاج شناس تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف شکل کو وہ کتاب کی طرح پڑھ لیتے تھے کہ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کو پسند ہے اور کیا آپ کو پسند نہیں. یہ ہے بیسکلی فرقان. یجعل لکم فرقانا, تمہیں ہر وقت فتوے نہیں چاہیے ہوں گے. تقویٰ تم کو بہت کچھ بتا دے گا, تم اسلام کے مزاج شناس بن جاؤ گے. تمہیں ہر وقت سوال نہیں پوچھنے پڑیں گے کہ میلاد صحیح ہے کہ میلاد غلط, میلاد کی نیاز کھائیں کہ میلاد کی نیاز نہیں کھائیں. دیکھیں جب ہم فتوے مانگنے کھڑے ہوتے ہیں نا, اس میں آپ یاد رکھیں کہ ہم پھر اختلاف کا دروازہ بہت بڑا کر دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور پھر ہم لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں. ہم دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر کہتے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ نیاز کا کھانا نہیں کھا سکتے. ہمیں خود کیوں نہیں پتا چلا؟ بالکل پھر وہی بیگن کی اور ابو کی مثال. پتا ہے نا کہ ابا کو بیگن نہیں پسند, زبردستی پکا لیے اور کہا کہ ابو بہن نے پکائے تھے, پھنسا دیا نا اس کو, بہن کو. تو یہ ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں. جب پتا ہے مجھ کو کہ یہ چیزیں بدعت ہیں, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, اور 12 ربیع الاول کو خصوصی اہتمام کر کے کوئی چیز پکا رہا ہے, اللہ کے لیے پکا رہا ہوتا تو پھر کسی بھی تاریخ کو پکا لیتا. یہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا, میں ریسرچ کروں گی, کیا جواب آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, تو ان کی عظمت کے لیے یہ کر رہے ہیں سارے کام. تو نتیجہ خود, ہمیں فتووں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں ایکسپریس کرنا چاہتے, ایکسپلیسٹلی ہم وہ الفاظ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اس سے پھر جھگڑے بہت زیادہ بڑھتے ہیں. پھر کہا کہ وہ حرام ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو کر رہی ہیں وہ حرام ہے. عورت کی تو آواز ہی سننا حرام ہے, عورت کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے. پھر وہ ایک بلا وجہ کا جو معاملہ ہے وہ ایسکیلیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم نے خود کہا ہے کہ ہم کو تو پہاڑ کی رائی بنانی ہے, تو لہٰذا اس کے بارے میں مزاج کو سمجھیں اور خود فیصلہ کر لیں اور عمل شروع کر دیں اس کے اوپر. اور کوئی پوچھتا ہے اس کو بتا دیں, بالکل سمجھائیں, لوگوں کو سمجھانے کی بالکل کوشش کریں, لیکن نیاز سے شروع نہیں کریں. 12 ربیع الاول کے دن میلادوں سے بات کا آغاز کریں کہ یہ طریقہ کہاں سے آیا. یہ فرقان ہے, آپ کے اندر فرقان ہوگی, خود آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. تو لہٰذا دل کا ٹھک جانا یہ بھی ہے ایک اندرونی شہادت ہے جو انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جو مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک موٹی موٹی چیزوں کے اوپر جو کنٹروورسیز ہیں کہ ہم محکمات کو جو متشابہات لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ فرقان نہیں ہے ان کے پاس. کیوں نہیں ہے فرقان؟ تقویٰ نہیں ہے. اور مجھ سے آپ سے متعلق مثال کے طور پہ حجاب, اس میں مجھے پتہ ہے کیا کنٹروورسی ہے, کون سا ایشو ہے اس کے اندر. نان ایشو کو بلا وجہ کا ایشو بنا لیا. لوگ ڈراموں کا پوچھتے ہیں, ہم ڈرامے دیکھیں, اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
اگر آپ بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، تو دیکھنا چاہیے ہم کو؟ کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، غلط ہے یہ سارا کچھ. سمپل قسم کی کوئی چیز ہے، ٹی وی کو پورا حرام کہہ دیا. وہ پورے کا پورا ٹی وی کیسے حرام ہو گیا ذرا بتائیں تو، کہ اچھی چیزیں نہیں آتی ہیں اس کے اوپر. تو لہٰذا ہمیں خود اس کو ڈائگنوز کرنا ہے، خود ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ہر جگہ جا کے فتوے لینا شروع کریں گے تو ہم خود بہت پھنسیں گے. فتوے لے لیں گے، عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ اپنے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا کرنی ہے جو قرآن کی صحبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کے ساتھ پکا تعلق قائم کرنے کی وجہ سے یہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر. ہم خود جج کر لیتے ہیں. پھر علمی دلائل بھی اس کے میسر آ جاتے ہیں. فرقان پڑھ بھی لیتے ہیں، ثبوت بھی سامنے آ جاتا ہے. یہ خارجی شہادت ہے جو حاصل ہو جاتی ہے. احکامات کی حکمت سمجھ میں آنے لگتی ہے. اور کووڈ کا تو ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو کہ بہت سے مبلغ نہ سمجھا سکے، ایک واقعے نے، ایک صورتحال نے بہت ساری چیزیں سمجھا دیں. تو اللہ کے احکامات کی حکمت سمجھ آتی ہے، ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. جیسے سود ہے، قرآن نے سود کو حرام کیا ہے، اسلام کہتا ہے سود حرام ہے. اب جو فائنانس پڑھتا ہے، جو ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ سود کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں، کیسے اس نے کامرس کے اوپر اور ٹریڈ کے اوپر اور فائنانس کے اوپر اور ملکوں کے اوپر اور انڈیویجول لائفز کے اوپر کتنا نیگیٹو اثر ڈالا ہے. بے حیائی ہے، ایک فرقان ہے انسان کے اندر. ہمیں پتہ ہے بے حیائی بہت بری چیز ہے، اس کے 100 نقصانات ہیں. لیکن اگر اس کو ہم ایک پروجیکٹ بنا کے بات شروع کریں گے، دونوں طرف سے دلائل آئیں گے. سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کو میری فطرت جانتی ہے کہ یہ ایبسلیوٹ حرام چیز ہے، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اس کو ہم اوپن فلور پر پیش کریں کہ دونوں طرف سے دلائل دینا شروع کرو. پھر جب اپوزٹ ڈائریکشن سے دلائل آئیں گے، وہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ فحاشی پھر بھی اتنی بری چیز نہیں ہے، اس کے یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اس کے یہ بھی فائدے ہیں. ہوموسیکشوالٹی ایبسلیوٹ حرام ہے، قصہ ختم. جب ہم اس کو اوپن فورم کے اوپر لے کر آئیں گے اور دونوں طرف سے دلائل سننا شروع کریں گے تو پھر فرقان حاصل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹاک شوز میں کیا چیز سالو ہوتی ہے؟ کچھ بھی سالو نہیں ہوتا. تو جو مسلم چیزیں ہیں ان کو کبھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے. تو احکامات کی حکمت، احکامات کی اہمیت یہ اتنے کلیئر ہے قرآن کے اندر کہ آرام سے انسان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور کچھ چیزیں پھر وہی ہیں، آپ 100 سال لگا لیں، آپ کو بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگا کر ایک طواف مکمل کرنا کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی دلیل نہیں ملے گی اس کی. پھر جا کے منا کے میدان سے یا جہاں مزدلفہ جا کے ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ سے کنکریاں جمع کرنا جس سے آ کے شیطان کو رمی کرنا، 100 سال لگا دیں، کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی. بس ایک فرقان، ایک میرے رب نے یہ چاہا تھا. بعض دفعہ وہ صرف محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات صرف یہ دیکھنے کو دیے ہیں کہ ہم اللہ کی چاہت میں ان کو کر جاتے ہیں یا جھک جھک کرتے رہتے ہیں. اور پھر تجربہ، مشاہدہ بھی انسان کو ثبوت فراہم کر دیتا ہے اور دل پکا مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا کہ واقعی دیکھا یہ بات بالکل صحیح ہے، اسلام ہی برحق ہے. تو یہ ہے فرقان. اپنے ایمان پر پورا جم کر یقین ہوتا ہے انسان کو کہ الحمدللہ جو میرا دین ہے یہ حسین ترین بہترین دین ہے. جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. شک اور شبہات پیدا نہیں ہوتے، اور ہوتے بھی ہیں تو دور ہو جاتے ہیں. جس کے پاس فرقان ہوگی وہ شکوک و شبہات اگر دل میں محسوس کرے گا تو ان کو دور کرنے کا انتظام کر لے گا. تو ایک تو یہ. دوسرے کیا، جو تقوی اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یہ بھی تقوی کا فائدہ ہوگا. بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، چھوٹی موٹی خطاؤں سے درگزر کرتا رہے گا. اگر ایمان میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے کوئی ڈپ اگر آ بھی گیا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ایمان تمہارا بڑھا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، آخرت میں بخش دے گا. يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ دراصل کیا ہے؟ دنیا کا معاملہ. تمہارے گناہ بھی دور کر دے گا، تمہاری عادتیں بھی ٹھیک کر دے گا، تمہاری بگڑی عادتیں بھی درست ہو جائیں گی. اور حقیقت ہے کہ قرآن پڑھ کے یہ ہوتا ہے.
ایسا تزکیہ ہوتا ہے انسان کا. اتنی بری بری عادتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، غصہ، جلد بازی، غیبت، طنز، طعنہ، بے تحاشا زبان چلانا، تتر جواب دینا بڑوں کو، سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں. یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے برائیاں، ان کو نیکیوں سے، اچھی عادتوں سے ریپلیس کر دیتا ہے. وَیغفر لکم، آخرت میں بخش دے گا تم کو. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ ہے فائدہ تقوی کا. جتنی نیکیاں زیادہ کرو گے صرف اتنا اجر نہیں دے گا. جتنی نیکی اتنا اجر نہیں، یہ نہیں ہوگا. تمہارے اندازے امیجنیشن سے زیادہ ان امیجنیبل اجر اللہ تم کو دے گا. اتنا اللہ نوازے گا تم کو، بہت فضل والا ہے. تم ایک قدم تو اٹھاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ 10 قدم چل کے تمہاری طرف نہ آئے تو پھر تم دیکھنا. تو ایک جھلک اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہجرت کے سفر کی. ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اللہ نہ صرف اپنے انبیاء کی مدد کرتا تھا، اللہ مومنوں کی بھی مدد کرتا ہے. تو اب ذرا ہجرت کا واقعہ اور ہجرت سے پہلے کا حال بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، چالیں چل رہے تھے. اور یہ ساری سازش کہاں کر رہے تھے؟ بند دروازوں کے پیچھے. کیا سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوك، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. کوئی باہر کا آدمی موجود نہیں تھا، یہ خود وہاں بیٹھ کے ساری سازشیں کر رہے تھے. کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن اللہ سب سن دیکھ رہا تھا. اللہ نے ان کی ساری سازشوں کا پول کھول دیا. دار الندوہ مکے میں ایک جگہ تھی. دار الندوہ یوں سمجھے کہ قریش کی پارلیمنٹ تھی. وہاں پر وہ یہ اپنی سیکرٹ میٹنگ کر رہے تھے، سارے قریش کے شیطان جمع ہو کر، جس میں کہ ابو جہل ان کا لیڈر تھا، اور مختلف آپشنز ڈسکس کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کنٹین، کیسے کرٹیل کیا جائے، ان کے اثر کو کیسے ختم کیا جائے. تو مختلف آپشنز جو ڈسکس ہوئے، تو بالآخر ابو جہل نے قتل کی رائے پیش کی. اچھا، اب اگر کوئی ایک قبیلے کا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ ان دو قبیلوں کے اندر جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی. ان کے قبائلی غیرت تو بہت زیادہ تھی. وہ کہتے ہاؤ ڈیئر یو ٹچ آر پرسن، ہمارے قبیلے کے آدمی کو تم نے ہاتھ کیسے لگایا. تو جو آپ کا قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تو بنو ہاشم تھا، پھر سب ٹرائب تھا وہ عبد مناف کہلاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ عبد مناف سے تھے. تو پھر کیا ہوتا کہ وہ لڑائیاں بہت شروع ہو جاتی، پھر تو خون بہت بہنے لگتا. تو پھر ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ایک قبیلہ نہیں بلکہ ہر قبیلے میں سے ہم ایک جوان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ سارے اکٹھے ہو کے اپنی تلواروں سے حملہ کر دیں محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ظاہر جو محمد کا قبیلہ ہے عبد مناف، یہ سارے قریش سے تو جنگ نہیں کر سکے گا، وہ خوب بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، بلڈ منی ہم ان کو دے دیں گے اور قصہ ختم. تو پہلے انہوں نے قید کرنے کا بھی سوچا، کہا کہ نہیں بیکار ہے، فائدہ نہیں. یخرجوک کا بھی سوچا، کہا کہ نہیں بیکار ہے. یقتلوک کے اوپر وہ جم گئے. تو اللہ بھی پھر اپنی چال چل رہا تھا. جبریل علیہ السلام نے ان کے منصوبے کی آپ کو خبر دے دی. تو پھر آپ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، گھر سے تو نکلنا تھا آپ کو. وہ سارے جوان کہاں تھے؟ گھر کے باہر کھڑے تھے کہ اب یہ نکلیں گے تو اب ان کو ہم مار دیں گے. تو آپ نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سلایا اور فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور آپ باہر تشریف لائے. سارے یہ نوجوان کھڑے تھے مختلف قبیلوں کے، اور آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ گھر سے نکلیں تو ہم آپ پر حملہ کریں. لیکن اللہ نے ان کی نظر پکڑ لی. اور یہ ہوتا ہے، چلیں اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم پہ کوئی عذاب نازل کرے، لیکن نظر پکڑنے کا ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل.
کتنا بڑا سا انسان سامنے سے جا رہا ہے، نظر نہیں آیا ان کو؟ جی ہوتا ہے. اینک ڈھونڈیے کبھی آپ نے، میں اور میری اینک، جی ہاں سامنے رکھی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ نظر پکڑ لیتا ہے ہماری کو عذاب کے طور پہ. میری دادی کہتی تھی شیطان ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس لیے وہ چیزیں نظر نہیں آتی. مومن کو پریشان کرنا چاہتا ہے نا شیطان دراصل، تو چیز بعض دفعہ سامنے دراز میں رکھی ہوتی ہے، ہینڈ بیگ میں چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، 6 دفعہ کھنگال چکے ہوتے ہیں، اس کو نہیں نظر آتی چیز. 7ویں دفعہ کہتے ہیں یہ تو رکھی ہے یہاں پر، اس والے خانے میں تو رکھی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو جب اللہ اپنی خصوصی مدد بھیج رہا ہو، اپنے رسول کو بچا رہا ہو، تو اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو خالی اسباب پہ نظر نہیں رکھتے ہم تو اللہ کی طرف سے معجزوں کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. لیکن بڑی بات کیا ہے کہ میں ہاتھ تو ہلاؤں، عمل تو مجھے کرنا ہے. وہ جو ہم نے مٹی کی بات کی تھی، تو مٹھی بھر ریت آپ نے پھینکی تو طاقت کس نے ڈالی اس مٹھی بھر ریت کے اندر؟ اللہ نے ڈالی. تو کمزور ہی صحیح مجھے ایفرٹ تو کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پھر اللہ کی مدد کس لیول کی آتی ہے، اور کس لیول کی مدد آئے گی. کمزور ایفرٹ اتنا طاقتور کیسے بن جائے گا جتنا تقویٰ طاقتور ہے، اس کے حساب سے. تو اللہ نے بھی پھر اپنی چال چلی، اللہ نے نظر پکڑ لی ساروں کی. نہیں دیکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے، دونوں نے ہجرت کا سفر شروع کر بھی دیا، اور یہ سارے لڑکے گھر کے باہر کھڑے رہے کہ اب آپ نکلیں. تو جب آپ نکلیں صبح ہو گئی. پھر گھر کے اندر جب وہ گئے تو دیکھا وہ تو علی سو رہے ہیں رضی اللہ عنہ. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے مٹھی بھر کنکر لیے تھے اور لڑکوں کے سروں پر ڈال دیے تھے، جو ان کی آنکھوں کا پردہ بن گئے. تو اللہ تو بہترین چال چلنے والا ہے، اور اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے غیر محسوس طریقوں سے. اب ذرا ان کا حال بتایا جا رہا ہے مشرکین کا، کہ ان سازشوں کے لیے تو بڑا وقت ہے ان کے پاس. یہاں تو بڑا دماغ استعمال کر رہے ہیں اپنا. ایول جینیس تو بنے ہوئے ہیں. خیر جینیس کیا ہوں گے، انہیں دماغ کو انہوں نے بالکل اپنی عقل کو شیطانی بنا لیا، اور جو اللہ کی آیات ہیں، رحمان کی آیات ہیں، اس کے لیے ان کی عقل کام نہیں کرتی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، قالوا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ. ان میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے، سارے تو جاہل نہیں تھے نا، پڑھے لکھے تو تھے، چند تو تھے. ان کے شاعری کو، خطبوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. تو ان میں سے کسی نے کہا ہوگا، چند لوگوں نے، قالوا بولے، قد سمعنا سن لیا ہم نے. اس میں انداز بھی سمجھ لیں ان کا، کیا ان کا انداز ہوگا کہ ہم نے سن لیا. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جو قرآن کو چیلنج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، تقریباً 7 جگہ قرآن کے اندر یہ چیلنج آتا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت، اس جیسی چند آیتیں، اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ. اور ان 7 میں سے 6 جگہ تو مکی قرآن کے اندر ہے، صرف ایک جگہ سورہ بقرہ میں ہے. تو یہ بار بار چیلنج سن رہے تھے کہ لاؤ تم ایسا قرآن، لاؤ تم ایسا قرآن. تو کہتے تھے قد سمعنا، سن لیا، یہ چیلنج سن لیا ہم نے، یہ کلام سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، چاہے تو ہم بھی ایسا کلام، ایسا ردم بنا کر لا سکتے ہیں. اب یہ عقل کی کمی کی باتیں ہیں. خالی الفاظ جوڑ دینے سے قرآن نہیں بن جائے گا. 2-4 خوبصورت الفاظ ملانے سے یا کوئی شعر اچھا سا کہہ لینے سے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. قرآن تو کتنے اینگل سے معجزہ ہے، کئی دفعہ اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں جو پچھلے لوگوں سے چلتی چلی آ رہی ہیں. ایسا کہنا دراصل ان کا اللہ کو چیلنج کرنا تھا. وہی ان کے لیے رحمت بن کے اتر رہی تھی، ناقدری کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے غضب کی جھلک بھی دیکھ لیں گے. اللہ کی رحمت ٹھکرائی ہے انہوں نے، ناقدری کی ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھائے گا. تو ایک تو یہ کہا تھا کہ قرآن کی تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اور کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا تھا، اللہم، اے اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ. اللہم کہہ رہے ہیں، جی ہاں اللہ کو مانتے تھے بالکل. مسئلہ کیا تھا؟ شرک. اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں
اللہم اے اللہ ان کانا ھذا هو الحق من عندک، اگر واقعی یہ حق ہے اور تیری طرف سے آیا ہے. کیا حق ہے؟ قرآن. کیا حق ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دعویٰ کہ واقعی اگر یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ اگر یہ تیری کتاب ہے، دونوں حق ہیں. تو آگے بتائیں کیا کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے اور یہ رسول حق ہیں تو اللہ ہمارا دل کھول دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لے، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن تکبر اور ضد اور فرقان کا ایبسنس اور تقوی کا نہ ہونا، ایسے عقلوں پہ پتھر پڑے، کیا کہنے لگے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. یہ ہے تکبر. قرآن نے عذاب شدہ قوموں کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ خود بار بار عذاب مانگا کرتے تھے، حق چھوڑ کے عذاب کو پریفر کر رہے تھے. بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم پر پتھر برسا دے. بعض روایات میں نضر بن حارث کی بھی دعا آتی، ہو سکتا ہے ملٹیپل لوگوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ ہم پہ پتھر برسا دے. او ائتنا بعذاب علیم، یہ ہم پہ دردناک عذاب لیا. انتہا ہے، حد ہے. اور یہ جو انہوں نے دعا کی اور اپنے آپ کو جو یہ بد دعا دے رہے تھے، تو یہ ایگزیکٹلی ہو گیا. جب بدر میں یہ 70 کے 70 مارے گئے ابو جہل سمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنویں میں ڈلوایا تو اوپر سے کیا ڈالا تھا؟ پھر پتھر ڈالے تھے. اور عذاب علیم تو آیا ان کے اوپر بدر میں، اور اللہ کے ہاں تو پھر ان کی جو گت بننی ہے وہ تو آگے باقی ہے. اور جہاں عذاب کا ذکر آیا تو اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے. اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، نہ کبھی اللہ نے ایسا کیا ہے، نہ اللہ اب کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ ان کو عذاب دے. کن کو عذاب دے؟ مشرکین مکہ کو. ہم کی ضمیر مشرکین مکہ کی طرف جا رہی ہے. کب تک؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں. رسول اللہ کی امان ہوا کرتے تھے. جب تک رسول کسی بستی میں ہوتے تھے، اس بستی کی حیثیت اس جسم کی سی ہوتی تھی جس کے اندر روح باقی ہے. اس بستی پر عذاب نہیں آتا تھا. اور جب رسولوں کو ہجرت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا، پھر بستی کی حیثیت اس جسم کی سی ہو جاتی تھی جس میں سے روح نکل چکی ہے. امان اٹھ جاتی تھی اللہ کی. رسول کا ہجرت کرنا اللہ کے عذاب کا دروازہ کھول دیا کرتا تھا. اللہ کے عذاب کو بند کرنے کا ذریعہ رسول کا وجود، رسول کی موجودگی. تو فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، جبکہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. اچھا، ایک چیز تھوڑا سا آپ کے سمجھنے کا نقطہ ہے، چونکہ آپ نے گرامر تھوڑی بہت پڑھ لی ہے. یعذب یہ اسم ہے کہ فعل؟ فعل ہے یہ، ٹھیک ہے. فعل کے اندر نا ٹیمپررینس ہوتی ہے، عارضی پن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کسی سے کہ آپ اس وقت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ ابھی لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں عارضینس ہے، ہو سکتا ہے ابھی لگ رہی ہیں پھر نہ لگیں، ٹیمپررینس ہے نا، عارضی پن ہے. یا میں کسی کے بارے میں کہوں کہ وہ ہے ہی خوبصورت، جمیلہ. ہاں، اب میں اسم استعمال کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں وہ جمیلہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ کہ اس کا یعنی کہ ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے. تو اسم کے اندر پرماننس ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، اور فعل کے اندر ٹیمپررینس ہوتا ہے، عارضی پن ہوتا ہے. تو یہ جو قاعدہ تھا یہ تو ظاہر ٹائم باؤنڈ تھا نا، رسول تو اب آنے نہیں، تو جب تک رسول ہوتے تھے عذاب نہیں آتا تھا. اب آگے کسی کو عذاب سے اگر بچنا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ استغفار. یہ معذب اسم ہے، اس میں دوام ہے. اللہ کبھی اس بستی کو تباہ نہیں کرے گا جس بستی میں استغفار کرنے والے ہوں.
تو آپ اپنی اہمیت سمجھیں. دین کا علم حاصل کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، اور اپنے گناہوں اور دوسروں کے گناہوں پر استغفار کرنے والے دراصل یہ پروٹیکشن ہوتے ہیں اس جگہ کا. عمومی عذاب کبھی نہیں آتا اس جگہ کے اوپر. تو استغفار امان ہوتی ہے. اور کچھ لوگ مسلمان ایسے بھی تھے جو مکے میں موجود تھے جو استغفار کرتے تھے، ان کی وجہ سے مکے والے عذاب سے بچے رہے. تو بہت سخت دھمکی دے کر اللہ نے کچھ نرمی بھی کی ہے اور قریش کو مہلت بھی دی ہے کہ اب بھی درست ہو جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا. اسلام دشمنی چھوڑ دیں، ورنہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ مسلمان بھی مکے سے چلے جائیں گے تو پھر کون بچائے گا. تو بہتر ہے کہ تم درست ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. تو پھر ذرا سا ان کو تھوڑا سمجھایا گیا، تھوڑا دھمکایا گیا. وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے، ایک محاورہ ہے، کیا ہو گیا ان کو. اللہ یعذبہم اللہ، کیوں نہ اللہ ان کو عذاب دے گا. کن کو؟ ان مشرکین مکہ کو. کیوں نہیں اللہ عذاب دے گا ان کو، یعنی کہ دے گا، ضرور دے گا اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو. وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ مسجد حرام کا یہ راستہ روک رہے ہیں. وما كانوا اولیاءہ، حالانکہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے تو جائز متولی، اس کے رکھوالے تو دراصل متقی ہوں گے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تو یہاں قریش کو جو بڑا غرور تھا اپنے اوپر کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم تو اس کی خدمت، اس کا خیال، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کے اوپر، ان کی خود پسندی کے اوپر، ان کی پریولیجڈ پوزیشن کے اوپر ضرب لگائی ہے کہ ہم تو چونکہ اللہ کے گھر کا خیال کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے، بڑے محبوب ہیں. اور ان کو عذاب کا ڈراوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے رہتے تھے، یہ عذاب کا ڈراوا ان کو اپنی شان کے بڑے خلاف لگا کرتا تھا. اپنی شان میں بڑی گستاخی لگتی تھی کہ ہاؤ ڈے یو ٹاک ٹو اس لائک دیٹ، ہم بیت اللہ کا خیال کرنے والے. وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو کس طرح مسخ کر دیا ہے، کیسے بگاڑ دیا ہے، کیسے اپنی خواہشات اور شیطان کی طرف سے سکھائی ہوئی رسومات انہوں نے ایڈ کر دی ہیں. سب سے زیادہ جو کعبے سے نسبت رکھنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھی، ان کو یہاں عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے. اور غرہ یہ تھا کہ ہم تو بڑے چہیتے ہیں کوئی اللہ کے. تو فرمایا کہ اصل تو اس کے اولیاء متقی ہیں، اکثر لوگ تو جانتے نہیں. اصل طریقے پر تو محمد ہیں جو کہ بیت اللہ بنانے والے کے طریقے کے اوپر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہیں، وہ اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، ان کی نماز کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا ہے کہ نماز پڑھتے تھے. مشرکین عرب، مشرکین مکہ پڑھتے تھے. جی ہاں، کیسے پڑھتے تھے؟ دین ابراہیمی کے اوپر تھے. تو نماز کا اور عبادات کا، حج کا، یہ دو عبادات تو ملتی ہی ہیں. ایک نماز کا ذکر یہاں پر اور ایک حج کا. حج بھی کرتے تھے obviously اور نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن کیا کیا تھا؟ بدعت. تو ان کی نماز کا حال کیا تھا؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کے پاداش میں جو تم کرتے رہے. یہ بھی بڑی گہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اچھا، نماز ایسی سکھائی ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم تالیاں بجاؤ اور سیٹیاں بجاؤ، اس کے اندر وسلنگ اینڈ کلیپنگ نہیں سکھائی. پھر کیوں انہوں نے یہ طریقہ بدلا؟ اس کی جڑ بتائیں مجھ کو. جڑ کہاں پر ہے؟ عبادت کا طریقہ جو بدلا، جو یہ رنگینی شامل ہو گئی، تو اس کی اصل وجہ کیا ہوئی؟ کاز اینڈ ایفیکٹ ذرا بتائیں مجھ کو. ہم تو ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں نا کہ نماز ایسی ہو گئی. کاز کیا تھا؟ عقیدہ بگڑنا، عقیدے کے اندر شرک آ جانا. تو جب عقیدہ بگڑتا ہے تو عبادت کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب قرآن کا مقصد نہیں سمجھتے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد نہیں سمجھتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کرنے، محبت کرنے کے اظہار کا طریقہ بدل جاتا ہے. صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے اس طرح سڑکیں روک روک کے، راستے روک روک کے اور لوگوں کی زندگیاں مشکل کر کے انہوں نے کوئی جلسے نہیں کیے کہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کے اندر. یہ کام نہیں کیے تھے انہوں نے. جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. خالی انہوں نے یہ خوبصورت خوبصورت نعتیں نہیں پڑھ لی تھیں. نعتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگر شرک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن نعت اور حمد کے اندر فرق ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑھ رہا ہے نعت اور لگ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر شرکیاں نعتیں نہیں ہونی چاہیے. اور ان کو جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی سنتوں کو جان سے لگایا، آپ کے کاز کے لیے جان دے دی، اپنی ہر چیز قربان کر دی. جو چھوڑنے کو کہا چھوڑ دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور سنتیں پامال ہو رہی ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں. کبھی دل چاہتا ہے کہ عید میلاد النبی کی جلسوں میں جا کے دیکھیں کتنے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر. باقی سب کہانی چھوڑیں، کتنوں نے نماز پڑھی ہے. تو لہذا یہ جو ایک طرح کی پریٹینشنز ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے اپنے کردار پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے. مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ ایسا امپیکٹ ہوا ہے میرے دماغ کے اوپر. ہم میلاد میں جایا کرتے تھے. میں چھوٹی سی تھی، اپنی امی کے ساتھ گئی. آئی تھنک میں 7-8 سال سے زیادہ، آئی تھنک میری ایج نہیں ہوگی، 8-9 سال کی ہوں گی. اچھا، وہ نعتیں پڑھ رہی تھی، میں بہت غور سے سن رہی تھی نا، بہت اچھی لگ رہی تھیں جو باتیں وہ کر رہی تھیں. پھر انہوں نے چھوٹا سا اس میں کچھ بتایا نبی کے بارے میں. میرے دل میں بہت احترام آیا ان خاتون کا کہ کتنی اچھی باتیں بتا رہی ہیں. اس کے بعد پھر میلاد ختم ہو گیا. پھر وہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئیں اور اس میں انہوں نے کسی کی برائی کرنی شروع کر دی، انہوں نے کسی کی غیبت شروع کر دی. مجھے اتنا شوق لگا کہ یہ کیسے. اچھا دیکھیں نا، ایک انسان کے اندر حس تو ہوتی ہے نا. یہ تھوڑی کہ بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسروں کی برائیاں کرنا یا ان کی غیبت کرنا یا ان کا مذاق اڑانا بری بات ہے. ہمیں پتا تھا، بچپن سے معلوم ہے یہ بات. اتنا مجھے شوق لگا کہ ابھی تو یہ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی تھیں، لیکن اب یہ کیسے برائیاں کر رہی ہیں، کیسے غیبت کر رہی ہیں. غیبت ورڈ تو نہیں پتا تھا مجھ کو آبویسلی، لیکن پتا تھا کسی اور دوسری عورت کی برائی کر رہی ہیں یہ سب کے سامنے بیٹھ کر. تو پھر یہ کردار کیسا بن رہا ہے محبت کے دعووں سے؟ اللہ کے رسول کی محبت تو ایک کردار بناتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کی پسند کا بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو. بیویوں کو شدید محبت ہوتی ہے اپنے شوہروں سے، بالکل شوہر کی پسند کے سانچے میں ڈھل جاتی ہیں. وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی توقعات پر بھرپور پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو ہمارے امی ابو کے ایکسپیکٹیشنز ہم سے ہیں ہم ان کی پسند کے بن جائیں. اس وقت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اکیلے میں کچھ بھی کپڑے پہنتی ہوں بیٹیاں، امی کے سامنے آتی، ان کو پتہ ہے امی کو جینز نہیں پسند، امی کو بغیر دوپٹے کے اچھا نہیں لگتا ہم کو دیکھنا، تو ماں کے سامنے آئیں گی تو اسی حلیے میں آئیں گی جو اماں کو اچھا لگتا ہے. تو یہ کس قسم کی محبت ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی کردار نہیں بن رہا، کوئی حال حلیہ نہیں بدل رہا، اور ہم دعوے کیے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کے اندر مسئلہ ہے، سارا پرابلم وہاں پر ہے. تو انہوں نے بھی، مکے والوں نے بھی سب طریقے چھوڑ کے اپنے طریقے اختیار کر لیے تھے، جیسے کہ رحمان ناراض اور شیطان خوش ہو رہا تھا. اور ان طریقوں کی خود بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ کتنا رنگ برنگا، کتنا پیارا ہمارا طریقہ ہے. عبادت ہو رہی ہے نفس کی اور سمجھ رہے ہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں. تو مشرکوں نے بھی بیسکلی نماز کو کیا بنا لیا تھا؟ اسی کہ نماز خود تو آپ دیکھیں بہت سیدھا سادہ عمل ہے. جتنی اسلام کی عبادات ہیں، حج، روزہ، نماز، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں بالکل سمپل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ لگا کہ تو بہت سمپل ہے، نفس کو تو مزہ ہی کوئی نہیں آ رہا، اس کے اندر نفس کی چیزیں شامل کر لی. تو نماز کو بیسکلی کیا بنا دیا؟ قوالی. اور آج کہتے ہیں کہ صوفی اسلام سے اسلام پھیلا ہے. اور صوفی اسلام کا مطلب کیا؟ جھنڈیاں، حلوے، قمقمے، شمع روشن کرنا، دھمال ڈالنا، قوالیاں. کہتے ہیں اس سے اسلام پھیلے گا. بھائی یہ طریقہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا رسول کو بتا دے. نعوذ باللہ، بس قوالیاں ہوتی اور اسلام پھیلتا چلا جاتا. بدر کی کیا ضرورت تھی؟ پتھر کھائے اور مکے کے اندر جو ہے وہ کانٹے ان کی راہ میں بچھائے گئے اور لوگوں نے پاگل کہہ دیا. نعوذ باللہ. اتنا کچھ سن کے
اتنا دل پر پتھر رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ احد میں ان کو حمزہ کی لاش اٹھانی پڑ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. گاتے بجاتے ناچتے گاتے اور وہ ورلڈنگ درویشز ہوتے, قصہ ختم, اینڈ آف دا اسٹوری. ایسے ہوتا ہے کوئی؟ یہ صرف شیطان کے طریقے. تو اپنی عبادت کے بارے میں حد درجے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وارن کیا ہے ہم کو کہ تم بدعت نہیں کرنا. بدعت سے طریقہ بدلتا ہے اور طریقے سے پھر عقیدہ بدلتا ہے. کہاں تک پہنچ جاتی ہے اس کی, اور ہم سمجھتے نہیں. اور بدعت اتنی پسندیدہ ہیں ہمارے ہاں, اتنی اچھی لگتی ہیں ہم کو. بدعت پہ بات کرنا لگتا ہے کفر کا فتویٰ لگوانا ہے اپنے اوپر. اور سنت کو دیکھیں, کوئی احساس ہی نہیں لوگوں کو جو سنت ہے کدھر. تو یہ ان کا معاملہ تھا عبادات کا. اور باقی کیا حال تھا ان کا, اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا, اپنا مال اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے سے روکنے میں صرف کرتے ہیں. حقیقت ہے اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا معاملہ اور یہ غیر مسلموں کا معاملہ ہے. صرف مسلمان انفاق نہیں کرتے, کفار بھی انفاق کرتے ہیں, جان بھی خرچ کرتے ہیں, مال بھی خرچ کرتے ہیں, وقت بھی لگاتے ہیں, اور آج بھی لگا رہے ہیں. بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں, اور لاکھوں لوگ باطل ادیان کی تبلیغ کر رہے ہیں, بدھزم کی, کرسچینٹی کی. تو یہ سب خرچ کر رہے ہیں اور بیسکلی اسلام سے روک رہے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. اور یہ بھی اور خرچ کرتے رہیں گے, لیکن آخر کار یہی کوشش ہے ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیرے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے. تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنی دولت, دراصل یہ آگ خرید رہے ہیں اپنے لیے. مسلمانوں کو اطمینان دلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کفار کے ہتھ کنڈوں سے, ان کے لشکروں سے, ان کے ہتھیاروں سے, شان اور شوکت سے بالکل مروب مت ہونا, دل شکستہ مت ہونا. ان کا مقدر ہے شکست, تو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. اور بدر میں ہو بہو ساری کی ساری پریڈکشن 100% درست ثابت ہو گئیں. اور انشاءاللہ تعالی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر الٹیمیٹ فتح بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی کی کرے گا, ایمان والوں ہی کو فتح ملے گی. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کفار کا, ان کو تو اللہ جہنم کی طرف جمع کرے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. پھر یہ سب مغلوب ہوں گے, یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے, پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی ہیں دراصل نقصان اٹھانے والے لوگ. دنیا کے فرقان کا ذکر ایک آیا تھا نا, جو اللہ مومن کو عطا کرے گا. یہ ایک اور فرق ہے جو یہاں بیان ہوا ہے, جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا, جب اللہ خبیث کو یعنی کفر, شرک, بدعت, اسلام دشمنی کو طیب سے یعنی توحید, ایمان اور سنت سے چھانٹ کے الگ کر دے گا. الگ الگ کر دے گا بالکل, کافر الگ, مومن الگ. پھر جیسے کوڑے کے ڈھیر میں آگ لگائی جاتی ہے, اسی طرح اوپر تلے ان سب کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا. پھر جیسے دنیا میں فتنوں کی آگ بھڑکایا کرتے تھے, ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تھے, اسی طرح جہنم کی آگ بھڑکانے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے, ایندھن بنیں گے. یرکما پائل کرنا, ایک کے اوپر پائل. جیسے کبھی کاغذ جلاتے ہیں نا یا کوئلہ, تو کوئلوں کو پائل نہیں کرتے دوسرے کے اوپر, یا کاغذ کی تہ بناتے ہیں, تہ بتہ رکھنا جس کو ہم کہتے ہیں. تو تہ بتہ رکھ کے ان کو اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور خوب وہاں پر جلیں گے اور بھڑکیں گے. اور اب بھی تھوڑا بہت ان کو موقع دیا جا رہا ہے سنبھلنے سمجھنے کا. فرمایا قل للذین کفروا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ان کافروں سے کہہ دیجئے, ان ینتہوا یغفر لہم, اب بھی اگر یہ باز آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. اگین سیکنڈ چانس, عذابوں کی وعید کے بعد پھر امید کا دروازہ کھلا ہے.
سب قصور معاف ہو جائیں گے. یغفر لہم ما قد سلف، جو انہوں نے کیا سب اللہ معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. مکے والے باز نہیں آئیں گے، انجام وہی ہوگا جو عاد اور سمود کا ہو چکا. فرق کیا ہوگا کہ عاد اور سمود پر عذاب اللہ کی طرف سے آسمان سے آیا تھا، ان مشرکین پر مسلمانوں کی تلواروں سے آئے گا. وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو اے مسلمانوں ان سے، ان کفار سے. کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ برقرار نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کیا ہے؟ کہ اسلام پر چلنا مشکل اور کفر پر چلنا آسان ہو، اور اسلام پر چلنے کی وجہ سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. لا تکون فتنہ، فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو پتہ کیا چلا کہ جب تک ایمان کی وجہ سے پرسیکیوشن ہوگا اس وقت تک قتال فی سبیل اللہ چلتا رہے گا. تو جب ظلم ختم ہو جائے گا تو جنگ بھی ختم ہو جائے گی. مسلمان ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ظلم سے بچنے اور بچانے کے لیے ان کو ہتھیار اٹھانا ہوگا. اگر اہل عرب باز آ جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بار بار اللہ ترغیب ان کو دے رہا ہے. دیکھیں، لگتا ہے ان کو عربوں کو، مکے والوں کو بار بار ترغیب دی جا رہی ہے کہ یو آر ٹو گڈ ٹو بی ڈسٹرائڈ. اپنی اہمیت سمجھو، پہچانو، اپنی ڈیسٹینی پہچانو اے عرب والوں. لگتا ہے کہ عذاب ان کے دروازوں پہ کانسٹنٹ دستک دے رہا ہے اور دے دے کر واپس جا رہے. اللہ اس کو بار بار عذاب کو ریکال کر لیتا ہے. اب پھر ہدایت آ کے دستک دے رہی ہے، کھولو دروازے دل کے. اللہ کی رحمت دستک دیتی ہے، کھولو دل کے دروازے. اور یہ جو آلٹرنیٹ ہوتا رہا، اللہ کی رحمت اور ہدایت اور عذاب بار بار نوک کرتا رہا، بالآخر جاگ گئے نا. اس اسٹریٹجی نے بڑا کام کیا. فتح مکہ کے موقع پہ سب نے اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اپنے بد انجام کو پہنچ گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ اے مسلمانوں تمہارا ساتھی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہترین سرپرست ہے اور بہترین حامی اور مددگار ہے. اور جس کا اللہ مددگار ہو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. کامیابی ہی کامیابی ہے اس کے لیے. سرزمین عرب پر خاص طور پہ ہم چونکہ سورہ توبہ بھی شروع کریں گے کچھ عرصے میں انشاءاللہ، تو یہ یاد رکھیں کہ سرزمین عرب پر، عرب پیننسولا میں 2 ادیان کی گنجائش نہیں تھی. وہاں دین ابراہیمی ہی کو ریسٹور ہو کر رول کرنا تھا، اور مشرکین عرب سے جنگ جاری رکھنے کا صحابہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اس وقت تک یہاں عرب میں جنگ ہوتی رہے گی جب تک کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین موجود رہے گا. سارے دین جب ختم ہو جائیں گے یہاں سے، اسلام کا جھنڈا گڑ جائے گا، تب یہاں جنگ نہیں ہوگی. اور اسلام کا کام ہے کہ کفر اور شرک کے سارے اثرات مٹا دیے جائیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو، اور پھر یہ جگہ تمام عالم کے لیے برکت کا اور رحمت کا سرچشمہ بنے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کروا دیا. اور جب سے اسلام نافذ ہوا ہے عرب میں، دوبارہ کبھی اس کے قدم وہاں سے اکھڑے نہیں ہیں، اور کوئی دوسرا دین کبھی وہاں قدم جما نہیں سکا. چلیے الحمدللہ یہیں تک ہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.